حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے جب کسی نے پوچھا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آپ کے کاروبار اتنا اچھا آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کے مال میں اتنی برکت ہوتی ہے، وہ خوبیاں تو بتائیں ذرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4 خوبیاں بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں کم نفع کی بنیاد پہ چیز کو فروخت کر دیتے ہیں، یعنی زیادہ لالچ نہیں کرتے، مال آیا تھوڑا سا پروفٹ رکھا، مال کو بیچ دیا، زیادہ کی لالچ نہیں کرتے۔ مال خریدا، تھوڑا نفع ملا، اسے بیچ دیا۔ دوسری بات فرمائی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے تھے، مال کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھتے تھے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ذخیرہ اندوزی کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے مال خریدا، ظاہر ہے کہ گندم کا سیزن ہے، فصل اچھی ہے، کراپ آ گئی ہے مارکیٹ میں، تو اس وقت اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، آپ نے لے کے گودام میں رکھ لی، لیکن جیسے ہی مارکیٹ میں ڈیمانڈ آئی آپ نے مال کو بیچ دیا۔ اچھا، بعض لوگ اس وقت بھی مال نہیں بیچتے، وہ مال کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور یہ مصنوعی قلت پیدا کرتے ہیں مارکیٹ کے اندر، ایک بحران پیدا کرتے ہیں۔ مال گوداموں میں پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہے نہیں، تاکہ اور ریٹ بڑھے۔ اس طرح کی قلت پیدا کرنا، جو اشیاء ضروری ہیں ایسی ذخیرہ اندوزی حرام ہے، بلکہ اب تو مافیاز ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں اس میں کہ جن کی اپنی مونوپولی بنی ہوئی ہے، گروپس ہیں، وہ ایکا کر لیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں اس ریٹ پہ ہم بیچیں گے، اس سے کم میں ہم نہیں بیچیں گے، جبکہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہہ رہے ہیں کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں اجناس کی قلت ہو گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹوں پر لدا ہوا ایک قافلہ جو ہے سامان کا مدینہ طیبہ پہنچا، سینکڑوں اونٹ۔ آپ حضرت عثمان غنی بھی بہت بڑے کاروباری بزنس مین تھے، تجارت فرماتے تھے۔ تو جیسے ہی وہ قافلہ پہنچا تو مدینہ شریف کے تمام جو تاجر تھے وہ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا عثمان 1% نفع لے لو، مال ہمیں بیچ دو۔ کسی نے کہا 2% پروفٹ لے لو، آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا بھئی 3% لے لو، کہا مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا 4% لو، کہا مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ تو سارے تاجر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کہنے لگے عثمان مدینے کے سارے تاجر تو یہاں پر موجود ہیں، وہ کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا وہ میرا اللہ ہے۔ ایک تو ویسے ہی مال کی قلت ہے، بحران ہے، میں تمہیں بیچوں گا، تم اور مہنگا کر کے بیچو گے تو خلق خدا پر کتنا بوجھ پڑے گا۔ میں تم سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا مال راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ بانٹ دیا، آپ نہیں بیچا۔ ہمارے یہاں بزنس مین کیا کرتے ہیں کہ چند تھیلے جو ہے نا راشن کے، وہ تو بانٹ دیتے ہیں کہ ہم نے بڑی خیرات کی، کچھ لنگر خانے کھول دیے، لیکن ادھر جو ہے وہ جو طریقہ دین نے سکھایا کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو، مصنوعی بحران پیدا نہ کرو، مگر ہم وہ سارے کرتے ہیں۔ نام کے ساتھ حاجی بھی ہوگا، نمازی بھی ہوگا، سب کچھ لگے گا۔ مال کی محبت اتنی زیادہ ہے۔ بعض ایسے میں نے بزنس مین دیکھے ہیں، ڈالر کے ریٹ اوپر جائیں ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ فون کرو تو کیا ان کی بانچیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اور جہاں ریٹ نیچے آئے صاحب کا موڈ خراب، ان کا بندہ کہتے صاحب سے بات نہیں کریں، آج موڈ صحیح نہیں۔ کیوں موڈ کیوں نہیں صحیح آج؟ انہیں پتہ نہیں، صبح سے صاحب بڑے ڈسٹرب، پتہ چلا ڈالر کے ریٹ اس دن نیچے آئے گئے۔ اتنا مال کا درد۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلد۔ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الذی جمع مالا وعددا، ہر وقت مال کو گنتے رہنا، ہر وقت مال کو، مال کی فکر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، سدا ان کے پاس رہے گا۔ واحد وہ شخص ہے انتقال کرنے والا جس کا وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا، جس نے ساری زندگی کمایا، اس کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، سب مال تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو مال کی محبت دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ دوسری میری کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ میں مال کی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔
تیسری بات فرمائی بڑی زبردست، یہ سیکھنے کی باتیں جو بزنس کرنا چاہتے ہیں لوگ آج کل تو گوروں کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، انٹرپرینور کے حوالے سے تو فلاں کے حوالے سے تو جناب لیڈرشپ پڑھائی جاتی ہے، تو بزنس پڑھایا جاتا ہے، تو فلاں پڑھایا جاتا ہے۔ ارے یہ سنو، یہ وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو سکھایا اور صحابہ نے ہمیں بتایا، تو پھر تربیت بھی تو کس کی تھی؟ ہائے ہائے۔ تیسری بات جو فرمایا میں نقد مال خریدتا ہوں اور نقد بیچتا ہوں، یعنی کیش پہ مال لیتا ہوں اور کیش پہ بیچتا ہوں۔ ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ حکمرانوں نے بھی ادھار لیا ہوا ہے، نیچے وہ ظاہر اوپر والوں سے سیکھتے ہیں، انہوں نے قرضے لے کر نیا کو پورا اپنی طرف سے تو پوری کوشش کی، لیکن یہ قدرت ہے کہ چل رہا ہے ابھی تک سسٹم۔ باقی جتنے کاروباری حضرات ہیں وہ بھی ہے، بلکہ اب تو مارکیٹ کا یہ حال ہے کہ بیچارہ چھوٹا غریب کارخانے دار جو گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے مارکیٹ میں مال لے کر جاتا ہے اور بیچنے جاتا ہے، 30 دن اور 60 دن کا اس کو چیک دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پہنچتا ہے وہ کہتے ہیں ابھی نہیں ہے، ابھی بعد میں آنا۔ اور کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں مارکیٹ میں، وہ کہتے ہیں یہ پرچی ہمیں دے دو، ہم تمہیں پیسے دے دیتے ہیں لیکن اتنے پیسے کاٹ کے دیں گے، یعنی اگر 60,000 کا چیک ہے تو 50,000 میں لے جاؤ، ہم تمہیں ابھی پیسے دیتے ہیں۔ وہ غریب آدمی کے وہی 5-10 ہزار تو اس کا نفع تھا، وہ تم نے مار لیا، ادھر وہ ادھار پہ لے رہا ہے، پورا سسٹم اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے اور کوئی اس کے بارے میں بات ہی نہیں کر رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پڑھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کیش پہ مال خریدتا ہوں اور یہ کامیابی کا اصول ہے۔ آخری بات آپ نے فرمائی اور یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے فرمایا میں اپنے مال کا عیب بتا کر بیچتا ہوں۔ مال کا لو بھائی، یہاں تو تعریفیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے تو داغ اچھے ہوتے ہیں، وہ بیچارہ لگا رہا، اس نے داغ کہاں سے پوری بوٹل خالی ہو گئی، داغ نہیں گیا، مگر تعریفیں اتنی ہو گئیں۔ تو ہمارے یہاں تو جھوٹ پہ کاروبار چلتا ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا فرما رہے ہیں کہ میں اپنے مال کا۔ تو یہ 4 باتیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائیں، اور یہی دین اسلام کے وہ زرعی اصول ہیں کہ جس پر آج بھی کوئی عمل کرے تو کامیابی اس کے قدم چومے۔ میرا رب آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔